تو یہ تو گویا حالات کی بات ہے. حالات پر آپ خود بھی خوب اچھی طرح سے نظر رکھتے ہیں، اخبارات بھی ہیں، تجزیے بھی ہیں، اس کے بعد جو سوشل میڈیا بھی ہے، یہ سارے معاملات جو ہے اپنی جگہ پر سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. یہ سارے حالات اپنی جگہ ایک بے چینی پیدا کر رہے ہیں، اور جن افراد کا جہاں یعنی جو دینی مزاج رکھتے ہیں ان کے تعلقات دینی لوگوں سے ہیں، ان کے پاس دینی قسم کی پوسٹیں آیا کرتی ہیں، وہاں سے اس حوالے سے وہ چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں. دوسرے لوگوں کے پاس کسی اور حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، یعنی مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس تناظر میں ان کا اپنا ایک مزاج، ایک ذہن، ایک سوچ جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے. لیکن کیفیت یہ ہے کہ اگر دینی سوچ رکھنے والے لوگوں کو دیکھیں یا انسانیت کی بنیاد پر سوچنے والے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے پاس بھی یہ تقسیم ہے. یہ تقسیم جو ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ عام لوگ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ، وہ انسانیت کی بنیاد پر اس کی مذمت کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل کے اقدامات کی انسانیت کی بنیاد پر مذمت کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے انسانیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر دین کی بنیاد پر اس کی مذمت کر رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کام کیا جا رہا ہے، یہ جو امت مسلمہ پر یہ شبخون جو لگایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو شبخون بھی نہیں کہیے، علل اعلان معاملہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. صورتحال جو ہے اس طرح سے ظلم و ستم ہے، اس پر ہمیں تشویش ہے، اس پر ہمیں جو ہے تکلیف ہے، اس پر ہم جو ہے ایسا اپنے یعنی گویا کہیے کہ تکلیف کے احساس کا جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو چیز میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کہیں آپ کے سامنے کوئی ایسا طریقہ کار آیا، یعنی آپ نے ظاہر ہے مختلف لوگ ہیں، مختلف ان کے اپنے ریسورسز ہیں کہ جس کے ذریعے سے معلومات اور تجزیے اور ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں کوئی ایسا حتمی کوئی نقشہ کھینچا گیا، بتایا گیا ہو کہ صاحب یہ ہے اس مسئلے کا حل، یعنی جسے کہا جائے کہ قابل عمل حل، جس کا کوئی نتیجہ نکالا جا سکے. بات کہی جائے کہ صاحب یہ اس مسئلے کا حل ہے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. رد عمل کا آنا ایک الگ بات ہے. رد عمل آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آدمی اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ گویا کہیے کہ ان کے خلاف بات کہہ کے کر رہا ہوتا ہے، کوئی بائیکاٹ کی بات کر کے کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی اس طرح سے کہ اچھا چلو کچھ نقصان جو ہے ان کا ہو جائے، کچھ ہم ان کی حمایت نہ کریں، کچھ ان کے گویا کہیے کہ تقویت کا ذریعہ نہ بنے. یعنی بائیکاٹ کا مطلب صرف اتنا ہی ہے، یعنی تقویت کا اگر کوئی ہے تو اس کا ذریعہ نہ بنے، اور گویا کہیے کہ اپنی ایک دینی حمیت کا اظہار اس طرح سے کر لیں کہ ہاں جو چیزیں جو ان سے متعلق ہیں ان کو ہم استعمال نہ کریں، ان سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں. بہرحال یہ ایک بات تو اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہاں صاحب یہ جو ہے ظلم ہے، اور ظلم کے حوالے سے کم از کم اتنی بات جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کریں. لیکن کیا اتنا کرنا کفایت کرتا ہے؟ یعنی یہ بات سوچنے کی کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ یعنی کوئی آدمی یہ بات کہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہ کیا اس کے ذریعے سے فلسطین کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اسرائیل کو اس کو جو ہے ظلم سے باز رکھا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بات یہ اصل بات تو اس میں اس اعتبار سے ہے کہ اسرائیل نے جس طریقے سے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، یعنی یہ ناجائز ریاست، جس طریقے سے اس نے گویا کہیے کہ بالکل آغاز، یعنی جسے کہا جائے کہ 10% اور 15% زمینوں سے شروع کر کے آج 85% سے زائد زمین اس کے پاس ہے. یعنی یہ جب آغاز ہوا ہے فلسطین کا، تو اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ ساری کوششوں کے بعد ان کے پاس جو زمین اس وقت موجود تھی وہ 10 سے 15% زمین ہے پورے فلسطین کی زمین کے اندر، یہ ان کے پاس ہے جو کچھ کیا گیا تھا. اور اس کی بنیاد پر بھی برطانیہ نے جو معاملات کیے، پھر آگے بڑھے اور چند سالوں کے اندر جو حالات تبدیل ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ اکثر یعنی زمین جو ہے ان کے پاس چلی گئی ہو یا ان کی آبادی کے اعتبار سے اکثریت ہو، یہ سب کچھ نہیں ہوا. لیکن آج صورتحال اس طرح کی ہے کہ آبادی کا توازن بھی بگاڑا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بڑا حصہ آج ان کے قبضے میں. تو یہ قبضہ کیا ہے؟ یہ قبضہ ہے. قبضہ کیا ہوتا ہے؟ قبضے کا لفظ خود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے. قبضہ ناجائز ہوا کرتا ہے.
قبضہ جو ہے جائز نہیں ہوتا، یعنی جو قبضہ کیا جائے، قبضہ یعنی میرا حق ہے تو میرا حق ہے، اسے قبضہ نہیں کہا جائے گا، وہ میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے، جو میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ یہ ریاست اس کا وجود ہی جائز نہیں ہے، اور یہ جو قبضے ہیں یہ سب ناجائز ہے۔ لہذا بات تو وہاں تک جاتی ہے کہ ناجائز قبضے چھڑائے جائیں اور ناجائز ریاست کا معاملہ ختم کیا جائے، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی آج اس وقت میں اس کا تصور بھی بڑا محال ہے۔ کچھ ہی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، کچھ ہی، یعنی کچھ سے مراد یہ کچھ دیندار لوگ جو اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ آپ سے یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دو ریاستی حل جو ہے یہ عدل کے مطابق نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور دو ریاستی حل کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی یہ بات جو ہے، بہت سارے لوگ تو ایسے موجود ہوں گے جو یہ سمجھتے نہیں دو ریاستی حل کیا ہوتا ہے، یعنی دو ریاستی حل سے کیا مراد ہے، یعنی فلسطین کو ایک الگ ریاست اور اسرائیل کو ایک الگ ریاست تسلیم کر لیا جائے، ان کے حدود کے معاملات جو اپنی جگہ پر اس طرح مستحکم ہو جائے، اور گویا کہیے کہ ایک دوسرے کو جینے کا حق دیا جائے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے۔ گویا میرے گھر پر قبضہ کر کے ایک کمرہ میرے حوالے کر کے اور پورا گھر اپنے قبضے میں کر کے کہا جائے اچھا بھائی تم اس پر راضی ہو جاؤ، تم اس کمرے میں رہو اور یہ سارے گھر پر رہیں، لیکن دونوں امن سے رہو، یعنی گویا اس طریقے سے دو ریاستی حل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ خود ہمارا ملک جو ہے، ہماری حکومتی بات نے بھی بات یہی ہے، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ہماری قومی پالیسی نہیں ہے، یہ واضح بات ہے یہ۔ اور اس معاملے میں کیونکہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ بات اب ایسا نہیں کہ آج کا مسئلہ ہے، تو یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ آج یہ بات آپ نے سنی ہوگی، حامد میر نے کہا، بہت سے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ قائد اعظم نے اس معاملے میں کیا موقف اختیار کیا تھا، یعنی اس دور کا مسئلہ جب قائد اعظم جو ہے زندہ تھے، یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد 1948 سے معاملہ شروع ہوا ہے، جب سے معاملہ ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اور یہ ناجائز ریاست ہے یہ۔ تو دو ریاستوں کا مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ یا تو اسے انحراف کریں کہیں کہ اب ہماری پالیسی بدل گئی ہے، اب ہم نے اسے بھی ایک ریاست تسلیم کر لیا۔ آج بھی الحمدللہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ دباؤ ہو، کوئی بھی حالات ہو، پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا، یعنی آج ہم نے ریاست کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ جائز ریاست ہے، جیسے دوسری ریاستوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا، یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اور اس کا سفارت خانہ بھی ہے، ساری چیزیں، اسرائیل کو ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اور نہ تسلیم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے پاکستان کی پالیسی یہی رہی کہ یہ جائز ریاست نہیں ہے، لہذا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہمارے نوجوان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جانی چاہیے، رہنی چاہیے کہ یہ پاکستان کا موقف آج کا نہیں ہے، بلکہ قائد اعظم کے زمانے سے، یعنی 1948 میں جب مسئلہ پیدا ہو رہا تھا اس وقت سے یہ موقف ہے کہ یہ جائز ریاست نہیں ہے۔ تو دو ریاستی حل کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یعنی کم از کم ہمیں یہ بات ذہن نہیں دیتی، جبکہ ہم اسے ریاست مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اسے اس طرح تسلیم نہیں کرتے کہ جائز ریاست ہے لہذا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہمارے، آج یہ کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ہیں، اور دیگر جو ہمارا حصہ تھا ٹوٹ کے ہمارے ساتھ سے چلا گیا، تسلیم کر لیا، اور دیگر ممالک کے ساتھ ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کہ یہ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ کے لیے جو ہے کارآمد ہے، تو لکھا ہوا ہے، اگر آپ پاسپورٹ آگے دیکھیں اپنا اس پہ یہ جملہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، لہذا وہاں کے لیے ہمارے پاس جو ہے کسی اور ذریعے سے کوئی جائے تو جائے، لیکن قانونی ذریعے سے یہ بات ممکن نہیں ہے، پاسپورٹ وہاں کام نہیں دے گا۔ تو یہ بات واضح ہے، تو یہ دو ریاستی حل کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔